خیبر سے خبر ہے کہ تورخم بارڈر کے قریب لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، متعدد مال بردار ٹرک زد میں آ گئے ہیں۔ پہاڑی تودہ گرنے سے چند گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی، آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ 3 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے بتایا لینڈ سلائیڈنگ سے 15 سے زائد ٹرک کنٹینر کو نقصان پہنچا ہے۔ امدادی سرگرمیوں کے لیے پشاور اور نوشہروں سے بھاری مشینری طلب کر لی گئی۔ اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر سے، تورخم بارڈر کے قریب لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے، متعدد مال بردار ٹرک زد میں آ گئے ہیں اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے پہاڑی تودہ گرنے سے چند گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی، آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ 3 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس حوالے سے تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے ماسٹر علی شنواری سے۔ علی بتائیے اس بارے۔ جی، تورخم بارڈر پر لین سلائیڈنگ ہوئی ہے اور پہاڑ کا ایک بڑا جو تودہ ہے وہ ملبردار گاڑیوں اور ٹرک پر کنٹینر پر آ گرا ہے، جس کے نتیجے میں 15 سے زائد جو مالبردار ٹرک اور کنٹینر ہے پہاڑی تودے کے زد میں آ گئے ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق 8 سے زائد زخمیوں کو انہوں نے ریسکیو کیا ہے۔ یہاں پر جتنی بھی امدادی ادارے ہیں، پولیس، ضلعی انتظامیہ، NLC، FC فرنٹیئر کور اور جو دیگر امدادی کارروائیاں ہیں ادارے ہیں وہ مصروف عمل ہے، اور جو ٹرکس وغیرہ ہے اور اس ملبے تلے جو ڈرائیورز اور کلینرز ہے تو امدادی کارروائیاں جاری ہے، اور یہاں پر جو خدشہ ہے کہ یہاں پر کلینر اور ڈرائیور پھنسے ہوئے ہیں تو امدادی کارروائیاں جاری ہے، اور اس میں کافی وقت لگ سکتا ہے کیونکہ پہاڑ کا ایک بڑا تودہ مالبردار گاڑی اور کنٹینر پر آگ گرا ہے۔ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور امدادی کارروائیاں تاحال جاری ہے۔ جی، امدادی سرگرمیوں کے لیے پشاور اور نوشہرہ سے بھاری مشینری طلب کی گئی ہے۔ شکریہ ماسٹر علی شنواری۔ راجن پور میں CTD کا دہشت گردوں سے مقابلہ ہوا، 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت الیاس عرف عبداللہ خان اور عرفان اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ دہشت گردوں کا تعلق کالعدم جماعت سے ہے۔ 3 دہشت گرد فرار ہو گئے اور اس حوالے سے تلاش جاری ہے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ 5 دہشت گردوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ کے حکم پر اسٹیٹ بینک کو الیکشن کے لیے فنڈز جاری نہ کرنے کی قائمہ کمیٹی کی سفارش منظور کر لی۔ ایوان نے ایک بار پھر الیکشن کمیشن کو فنڈز کا اجرا مسترد کر دیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس، قائمہ کمیٹی خزانہ کی رپورٹ پیش، الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے فراہم کرنے کا مطالبہ کثرت رائے سے مسترد۔ قائمہ کمیٹی خزانہ کی رپورٹ چیئرمین کمیٹی کیسر احمد شیخ نے قومی اسمبلی میں پیش کی۔ ایوان سے خطاب میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ از خود نوٹس سے شروع ہونے والے مقدمے میں 2 جج الگ ہو گئے، 4 ججز نے پٹیشن مسترد کر دی، کسی ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے الیکشن کروانے کا فیصلہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ایوان نے پورے ملک میں ایک ہی روز الیکشن کروانے کی قرارداد منظور کی۔ سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک سے کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے رقم نکالنے کا حکم دیا تھا۔ وفاقی کابینہ اور قائمہ کمیٹی نے معاملہ ایوان کو بھیجا۔ اس سے قبل قائمہ کمیٹی خزانہ نے سپریم کورٹ کے حکم پر اسٹیٹ بینک کو 21 ارب روپے جاری نہ کرنے کی منظوری دی تھی۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اسٹیٹ بینک کو پنجاب میں انتخابات کے لیے 21 ارب روپے جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کو پیسے جاری کرنے کی گزشتہ روز آخری تاریخ تھی۔ پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی کے رابطے جاری، نون لیگ کی قیادت سے ملاقات کی۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ حالات گھمبیر ہیں، اداروں میں تصادم ملکی مفاد میں نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا آئین میں صرف 90 دن کا ذکر ہی نہیں، دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ ضد اور نفرت کی سیاست نے ملک کو بحران سے دوچار کیا ہے۔ عوام جو ہے وہ بہت دکھی ہیں، اور جو انسٹیٹیوشنز کا کلیش ہو رہا ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اسپیشلی جو جوڈیشری اور پارلیمنٹ کا جو تصادم ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اس وقت حالات بہت گھمبیر ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، انہوں نے ہمیشہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد
آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی سکسیسو گورنمنٹس آئیں ٹرانسفر آف پاور کے لیے کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. میں نے بات کی ہے اور مسلم لیگ نواز انہوں نے وہی ری ایٹریٹ کیا کہ ہم ڈیموکریسی کے لیے اور عوام کے مفاد کے لیے ہم جو ہے جو بھی ہم کر سکتے ہوئے ہم کریں گے. تو ہم ڈائلاگ کا راستہ ختم نہیں کرنا چاہتے اور سب جب کنسنسس ہوگا تو ہم پھر دوسری پارٹیوں سے بات کریں گے. ضد کی سیاست نے اور نفرت پہ مبنی سیاست نے جو ہے اس وقت ملک کو ایک بحرانی کیفیت سے دو چار کیا ہوا ہے کہ اس وقت دو ادارے جوڈیشری اور پارلیمنٹ وہ کم و بیش جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور ایسا بحران جو ہے وہ ملک کے لیے جو ہے وہ ریاست کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے. ہم نے بھی جو ہے وہ بعض اوقات ڈائلاگ کی بات سے اس لیے اوائڈ کیا کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو اس آگے سے گالیاں ملتی ہیں. تقاضا یہی ہے کہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ڈائلاگ کے ذریعے سے اس بحرانی کیفیت سے ملک اور قوم کو نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر فواد چوہدری نے کہا کہ حکومت کی طرف سے مذاکرات میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. سپریم کورٹ وزیر اعظم کی عدالت کے ہاتھوں نااہلی کا شوق پورا کرے. ایک ٹویٹ میں فواد چوہدری نے کہا کہ تحریک انصاف مذاکرات کے معاملے پر یکسو ہے. مذاکرات صرف آئین اور سپریم کورٹ کی مقرر کردہ حدود میں ہو سکتے ہیں. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اگر انتخابات نہیں ہوتے تو یہ آئین کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہوگا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد فنڈز جاری نہ کرنا عدالتی حکم عدولی کے زمرے میں آتا ہے. سپریم کورٹ وزیر اعظم اور کابینہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرے. پی ٹی آئی کی پنجاب کی ٹکٹوں کے حوالے سے اہم پالیسی. پی ٹی آئی کا مرکز کے بڑے کھلاڑی قومی اسمبلی کے ہی میدان میں اتارنے کا فیصلہ ہوا. مرکز کے بڑے بڑے نام پنجاب انتخابات کی دوڑ میں حصہ نہیں لیں گے. ذرائع پی ٹی آئی نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی، فواد چوہدری اور حماد اظہر کو پنجاب کا پارٹی ٹکٹ نہ ملنے کا امکان. پاکستان بار کونسل کا آج ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کا اعلان ہوا. رہنماؤں نے کہا کہ پارلیمنٹ سے منظور کردہ عدالتی اصلاحات بل پر حکم امتناع ختم نہ ہوا تو تحریک چلائی جائے گی. لاہور کی گول میز کانفرنس کو مسترد کرتے ہیں وہ اسلام آباد میں اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. جو صوبائی اسمبلی کے پی اور پنجاب اسمبلی یہ کیوں ڈیزالو ہوئی، یہ بھی تو اس پہ سو موٹو پہلے لینا چاہیے تھا. ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تمام ادارے اپنی حدود قیود میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں. جو حکم امتناعی ملا ہے پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کو، اس پہ ہمارا اعتراض ہے پوری بار کونسلز کا، اور اگر وہ واپس نہیں لیا جاتا تو ہم نے یہ بھی لائحہ عمل طے کیا ہے کہ ہم پورے ملک میں اپنی کانفرنسز کریں گے، جو بھی تحریک ہو ہم چلائیں گے. پارلیمنٹ کے ایکٹ کو بحال نہیں کیا جاتا تب تک ہم ایجیٹیٹ کریں. یونینیمسلی یہ طے ہوا ہے کہ بلیک ڈے آبزرو کیا جائے گا پورے پاکستان میں. بلوچستان میں 29 اپریل کے لیے آل پاکستان جو ریپریزنٹیٹیو کانفرنس ہے، کنونشن ہے، وہ بلا لیا ہے. اور میں ایک سو کالڈ گول میز کانفرنس ہوئی، اس کو بھی ہم نے ریجیکٹ کیا ہے. تمام صوبوں میں ہم لائٹس کو متحرک کریں گے. مرکزی صدر تحریک انصاف چوہدری پرویز لاہی نے کہا ہے الیکشن کی تاریخ پر آل پارٹیز کانفرنس کی باتیں ابھی صرف ہوائی ہیں. حکومت کو جماعت اسلامی کی کانفرنس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. چوہدری پرویز لاہی اور سابق وفاقی وزیر چوہدری وجاہت حسین سے پارٹی رہنماؤں نے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی. چوہدری پرویز لاہی نے کہا شہباز شریف حکومت کی باغیانہ روش قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی. اس خطرے سے فوری طور پر نہ نمٹا گیا تو ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. حکومت کے عدلیہ کے خلاف اعلان جنگ سے پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہسائی ہو رہی ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف درج مقدمات کے اخراج کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے درخواست چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی. درخواست فل بینچ کے روبرو سماعت کے لیے پیش کرنے کی سفارش کی گئی ہے.
سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف درج مقدمات کے اخراج کی درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی، جس میں استدعا کی گئی کہ درخواست کے فیصلے تک تمام مقدمات میں کارروائی روکنے کا حکم دیا جائے۔ عمران خان سخت سیکیورٹی میں عدالت پیش ہوئے۔ سابق وزیر اعظم کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے نشاندہی کی کہ عمران خان کے خلاف نئے مقدمات درج ہو رہے ہیں، گرفتاری کا خدشہ ہے، اتنے زیادہ مقدمات کا سامنا کرنا ممکن نہیں، رمضان اور پھر عید ہے، عدالتیں بند ہوں گی۔ عمران خان روسٹرم پر آئے اور بتایا کہ عدالت نے آپریشن روکا تھا لیکن پولیس نے میرا گھر توڑ پھوڑ دیا۔ اب یہ اطلاعات ہیں کہ عید پر زمان پارک میں دوبارہ آپریشن ہوگا۔ عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا کہ عید پر خون خرابہ ہوگا، لہٰذا عدالت پولیس آپریشن کو روکے۔ یہ مجھے جیل میں ڈالنا نہیں بلکہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پنجاب حکومت کے وکیل غلام سرور نے درخواست کی مخالفت کی اور نشاندہی کی کہ تفتیش کے لیے عدالت سے اجازت لی۔ مقدمات کے اخراج کی استدعا قانون کے مطابق نہیں، عدالت نے کبھی ایسی استدعا کی پذیرائی نہیں کی بلکہ اسے مسترد کیا۔ عمران خان کی درخواست قابل سماعت نہیں ہے، اسے مسترد کیا جائے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا کہ یہ اہم نوعیت کا معاملہ ہے، لہٰذا اس درخواست پر لارجر بینچ سماعت کرے۔ عدالت نے فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ارسال کر دی۔ اہم خبر ہے، وفاقی حکومت نے مفتی عبدالشکور کو سول اعزاز سے نوازنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور مرحوم کو بعد از مرگ ہلال امتیاز سے نوازا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سول اعزاز دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے کابینہ ڈویژن کو سمری تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا، الیکشن تو ہونے ہیں، ہم لڑیں گے اور جیتیں گے بھی۔ الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو چکا ہے، ان کا دھاندلی کا پورا پروگرام ہے، سارا کام آئین اور الیکشن رولز کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی۔ الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہوا ہوا ہے۔ الیکشن کے شیڈیول کے اندر آپ کسی کی کوئی ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے یہ نوٹیفیکیشن ہے جس کی ہم آپ کو کاپی سب کو ابھی بھیج دیں گے۔ 40 افسران جو ہیں سی اوز، انہوں نے تبدیل کیے اس ایجوکیشن کے۔ یہ ان کا پورا دھاندلی کا پروگرام ہے۔ ہمارے ورکروں کو ہراساں کرتے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی نئی کیس بناتے ہیں۔ ہر قسم کی حرکت کرنے کے باوجود میں اس بیٹھی ہوئی یہ جو امپورٹنٹ حکومت ہے اس کو یہ بتانا چاہتی ہوں، الیکشن تو ہونی ہے اور ہم لڑیں گے الیکشن اور انشاءاللہ جیتیں گے بھی۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، کئی شہروں میں طوفانی ہوائیں چلی ہیں، ژالہ باری بھی ہوئی ہے۔ بہاولپور، گجرا، احمد پور شرقیہ، اچ شریف اور جھنگ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ لاہور اور گرد و نواح میں بھی بارش کا امکان ہے، اور یہ امکان کب سچ ہوگا بتائیں گے رانا محمد علی۔ جی علی۔ اگر لاہور کی بات کی جائے تو نماز فجر کے بعد لاہور کا موسم بہت خوشگوار ہوا۔ ہوا جو سی ہے وہ 3 کلومیٹر سے تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنا شروع ہوئی۔ کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں۔ سرحدی علاقے جتنے بھی ہیں، گاؤں جتنے بھی دیہات، ان طرف بارش صبح سے ہونا شروع ہوئی تھی، ہلکی اور کہیں تیز۔ ہوا میں نمی کا تناسب تقریباً 55% سے زائد بتایا جا رہا ہے۔ آج درجہ حرارت کم از کم جو ہے وہ لاہور کا 20، زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری تک جائے گا۔ آج سارے دن سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی رہے گی، لیکن کل کا دن سارے دن بھی بارش رہے گی، اور موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے 28 رمضان اور آج کا دن 27 رمضان یہ خوشگوار رہیں گے، جبکہ ایک دن وقفہ ہوگا جمعرات کا، پھر اس کے بعد ایک اگلا سپیل جو ہے وہ جمعے اور ہفتے کے روز لاہور میں شامل ہوگا، جو ایک اچھا سپیل ہوگا، جس کی وجہ سے عید سے ایک روز قبل اور عید کا روز اگر ہفتے کو عید ہوتی ہے یا جمعے کو عید ہوتی ہے تو دونوں دن موسم لاہور کا خوشگوار رہنے کا امکان ہے۔ اگر بات کی جائے اوورآل پنجاب کی تو گوجرا، جنگ، احمد پور شرقیہ، اوش شریف میں تیز بارش ہوئی ہے۔ ژالہ باری بھی کہی جا رہا ہے کہ کئی علاقوں میں نوٹ کی گئی ہے، جبکہ بہاولپور، دریا خان میں بھی موسلادھار دار بارش ہوئی ہے۔ پنجاب کے جنوبی علاقے متعدد اس وقت جو سے وہ گرد جو ہوائیں ہیں ان کی لپیٹ کے اندر ہیں۔ کالے بادل، سرمئی بادل چھائے ہوئے ہیں، کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش جو سی ہے اس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لیکن لاہور کا موسم گزشتہ روز بہت گرم تھا۔ آج صبح سے جیسے ہی نماز فجر کے بعد، کیونکہ لوگوں نے رات عبادت کی، 27ویں کی رات تھی، تاک رات کے بعد آج صبح جیسے ہی موسم خوشگوار ہوا تو لاہور میں ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے۔ ہوا پہلے 3 کلومیٹر تھی، اب 10 سے 12 کلومیٹر تک چلے گی ہے۔
महकमा मौसमियात के कहने अगले 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत गिरदोनवा में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश होगी। इसी तरह अगर बात की जाए कसूर सरगोदा साइड कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। शुक्रिया राना मोहम्मद अली। खबर है कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौथे रोज़ भी वज़ीर आज़म का इंतखाब अमल में ना ला सकी। PTI के मुनहरिफ रुकन चौधरी रशीद भी मैदान में आ गए। अपोजिशन अरकान से राबिते तेज़ कर दिए। मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली पीर के रोज भी नए कायदे ऐवान का इंतखाब ना कर सकी। PTI और मुत्तहिदा अपोजिशन की अपनी अपनी अक्सरियत के दावे, लेकिन फरीकैन अब तक हतमी उम्मीदवार सामने ना ला सके। डिप्टी स्पीकर की सदारत में 4 घंटे ताखीर से शुरू होने वाला इजलास एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन ने इजलास मुलतवी करने पर एहतजाज किया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ में मुबैना इख्तिलाफात के बायस नए कायदे ऐवान के इंतखाब में ताखीर हो रही है। कायम मकाम वज़ीर आज़म ख्वाजा फारूक अहमद का कहना है कि PTI के सिर्फ 2 अरकान मुनहरफ हुए। पार्टी पॉलिसी के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारा लीडर हमारा कायद इमरान खान है। इमरान खान को ये पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ज़मान पार्क में फैसला हुआ था और रात भी फैसला हुआ कि जो फैसला आएगा इमरान खान साहब की तरफ से वो ही हमारा कैंडिडेट होगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम सब मुतफिक हैं। साबिक वजीर चौधरी रशीद ने PTI से राहें जुदा कर ली हैं। चौधरी रशीद ने अपोजिशन चैम्बर में अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ अकबर और साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर की आशीर्वाद से राब्ते तेज कर दिए हैं। वो नए कायदे ऐवान के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतवक्किल उम्मीदवार हो सकते हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन का दावा है कि इनके पास 27 से ज़ायद अरकान मौजूद हैं और PTI के कई अरकान भी इनसे राब्ते में हैं। ईद की आमद और होशरुबा महंगाई के बायस पेशावरी चप्पलों की कीमतों में 100% से ज़ायद इजाफा हो गया। महंगाई के बायस मुख्तलिफ अक़साम की चप्पलों और जूतों की ख़रीदारी भी 60% तक कम हो गई है। महंगाई ने ख़रीदारों को मार्केट से गायब कर दिया है। पेशावर से जाकिरुल्लाह की रिपोर्ट। बढ़ती हुई महंगाई के बायस पेशावर में रवायती चप्पल की आलमी मार्केट जहांगीरपुरा में कारोबार मांद पड़ गया। यहाँ से भारत, अफगानिस्तान, कतर, सऊदी अरब और दीगर ममालिक को चप्पल दरामद किए जाते थे, जबकि टैक्सेस में इजाफे और मटेरियल की कीमतें बढ़ने से कारोबार भी सिर्फ अपने मुल्क तक महदूद हो गया। पूरा मार्केट में हर किस्म के चमड़े से बने चप्पल नए डिजाइन में तैयार किए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शोहरत पाने वाले कप्तान चप्पल 5000 से लेकर 6000, जरदारी चप्पल 4500 से 5000, पेशावर ज़ल्मी चप्पल 3 से 3500 रुपए तक पहुंच चुकी है। ईद उल फितर के लिए खरीदारी करने वाले शहरी बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं। पिछले साल जब हमने लिए थे उस टाइम वो 1500-1600 की थी, अब 3000 3500 में मिल रही है। 3 महीने पहले 2500 की, अभी मुझे 3500 रुपए कह रहे हैं। ताजरों का कहना है कि पेशावर की रवायती चप्पल की बैरूनी ममालिक में सिर्फ अफगानिस्तान के साथ तिजारत हो रही है, लेकिन चमड़ा, केमिकल और दीगर मटेरियल महंगा होने से अफगानिस्तान के साथ भी तिजारत न होने के बराबर है। हमारे एक्सपोर्ट जो है ना वो ना होने के बराबर है। सऊदी अरब के लिए भी कुछ बनाते और बेचते हैं, पहले इंडिया को भी कुछ जाता था लेकिन अब नहीं जाते। बाहर ममालिक तो छोड़ दीजिए, हमारे अपने पाकिस्तान के जो हमारे इलाके पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, जो कोयटा, जहाँ भी आप बता दें तो हर जगह हमारा काम मुतासर हुआ है। महंगाई और क़ुव्वती खरीद में कमी के बायस मुख्तलिफ अक़साम की चप्पल और जूतों की खरीदारी के रुझान में 60% तक कमी भी आ गई है। पेशावरी चप्पल न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरूनी ममालिक में भी पसंद की जाती है, जबकि बावकार पहनावा होने के बायस हर तबके में मकबूल है। कैमरामैन अजीजुल्लाह के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अशिया ज़रूरिया की स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने अशिया ज़रूरिया स्मगल करने वालों के खिलाफ फौरी ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में चेक पोस्टों की तादाद बढ़ाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। चीनी, गंदम, आटे और यूरिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की अशिया ज़रूरिया स्मगल करने वालों के खिलाफ फौरी ऑपरेशन की हिदायत। KP और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में चेक पोस्टें बढ़ाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए लाए अमल 2 दिन के अंदर पेश किया जाए। बैनुल-अक़वामी बॉर्डर्स पर बेहतरीन शोहरत के ईमानदार अफसरान तैनात किए जाएँ। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जरूरी कानून साजी के लिए मुसवदा जल्द पेश किया जाए और एंटी स्मगलिंग कोर्ट्स को फौरी तौर पर फाल और मौसर बनाया जाए।
इजलास में FBI, वजारत दाखिला, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से वज़ीर आज़म को स्मगलिंग की रोकथाम के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि यूरिया खाद और चीनी की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन जारी है। सरहद पार स्मगलिंग रोकने के लिए जॉइंट पेट्रोलिंग टीम्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जबकि इंटेलिजेंस एजेंसियों की निशानदही पर बलूचिस्तान में 4 जॉइंट पेट्रोलिंग चेक पोस्टें कायम की गई हैं। ईद में चंद रोज़ बाकी हैं। परदेसी लाहौर से आबाई इलाकों को जाने को तैयार हैं। ट्रेनों की बुकिंग भी 99% मुकम्मल हो गई। मुसाफिरों को टिकटों के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद अमीन। ईद अपने प्यारों में मनाने के लिए परदेसी आबाई इलाकों में जाने के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। रिजर्वेशन सेंटर पर रश, मुसाफिरों को टिकटों के हसूल में शदीद मुश्किलात। ज़राए के मुताबिक कराची और कोयटा जाने वाली तमाम ट्रेनों की 99% बुकिंग मुकम्मल हो चुकी। 21 अप्रैल तक दीगर तमाम ट्रेनों की बुकिंग भी मुकम्मल। रेलवे इंतजामिया की जानिब से 5 स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग ताहाल शुरू नहीं हो सकी। शेड्यूल के मुताबिक 3 स्पेशल ट्रेनें ईद से कबल और 2 ईद के बाद चलाई जाएंगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से पेशावर के लिए 18 अप्रैल को, दूसरी 18 अप्रैल को कोयटा से रावलपिंडी के दरमियान चलेगी और तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर के लिए 19 अप्रैल को चलेगी। ईद के बाद 26 अप्रैल को रावलपिंडी से कोयटा के लिए और 27 अप्रैल को लाहौर से कराची के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। कराची चिड़ियाघर की बीमार हथनी नूरजहां का इंतहाई निगहदाश्त में इलाज जारी है। KMC हुकाम हथनी की जिंदगी बचाने के लिए आलमी माहिरीन पर मुश्तमिल 4 पॉज टीम की आमद के मुंतज़िर हैं। कराची से अली मेहदी की रिपोर्ट। कराची चिड़ियाघर की बीमार हथनी नूरजहां का इंतहाई निगहदाश्त में इलाज जारी। वेटनरी माहिरीन की जानिब से हथनी का एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए 4 रोज के दौरान 3000 लीटर ड्रिप्स लगाई जा चुकी हैं। हथनी का अल्ट्रासाउंड और दीगर टेस्ट भी किए जा रहे हैं। KMC हुक्काम हथनी नूरजहां की जान बचाने के लिए आलमी माहिरीन की टीम 4 पास की बेचैनी से राह तक रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि हथनी की तबीयत में 4 रोज के बाद कुछ बेहतरी नजर आई है। जो इंस्ट्रक्शंस हमें 4 पॉज की तरफ से मिल रही हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो सहूलतें यहाँ मौजूद हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि 4 पॉज की टीम जो है वो भी आज और कल के अंदर किसी वक्त जो है वो यहाँ के लिए रवाना हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान की जानिब से हथनी नूरजहां की सेहतयाबी और बहबूद के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में 4 पास इंटरनेशनल से डॉक्टर आमिर खलील, डॉक्टर फ्रैंक गोरी समेत दीगर शामिल हैं। वाज़ेह है कि आलमी माहिरीन पर मुश्तमिल 4 पास टीम 5 से 7 अप्रैल तक कराची चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां का इलाज करके वापस लौट गई थी। हथनी की तबीयत बिगड़ने पर KMC हुक्काम की दरखास्त करने पर आलमी माहिरीन की टीम की 1 से 2 रोज में फिर आमद मुतवक्को है।